खिलाफ हैं ذاتی हमलों। اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں اس طرح مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان کی ساتھ کام کیا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عوام جس کو پسند کرتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ الیکشن میں تمام لوگوں کو ایکول موقع ملنا چاہیے۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آج کے دن ایک بہت اہم شمولیت ہو رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں۔ میں منزہ حسن کو بہت دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، ہماری پارٹی میں آئی ہیں اور ان کا جو اہمیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ منزہ میرے خیال ہے کہ اوریجنل پی ٹی آئی میں جب شروع ہوئی تھی تو یہ ان کا قریبی کردار تھا۔ پی ٹی آئی ویمن ونگ کی یہ ہیڈ رہ چکی ہے بہت عرصہ اور ایک بڑا رول پلے کیا انہوں نے، اور میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اپنی پارٹی میں، اور امید کرتا ہوں کہ جس مشن پہ وہ تھیں ہم ان کے ساتھ مل کے اس مشن کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے منزہ بی بی جیسی خواتین جو آئی ٹی بی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں، یہ بہت خوش آئین بات ہے اور بڑے حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک امید نظر آ رہی ہے ان کو کہ جو امیدیں ایک سب لگا کے ایک اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے پوری نہیں ہو سکی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے انشاءاللہ سب چیزوں کو پورا کریں گے، پاکستان کے لیے محنت کریں گے، پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے محنت کریں گے، اور کوشش ہے ہماری کہ جو مشن پہ نکلے تھے ہم اوریجنلی اس مشن پہ ہم کامیاب ہوں۔ میں آپ ریکویسٹ کروں گا منزہ بی بی سے اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، آپ لوگ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے ڈس انگیج کر رہی ہوں، اور اس کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں استحکام پارٹی کو جوائن کروں گی، اور وہ آج میں اسی کو جوائن کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت لمبا سفر رہا ہے، 26 سال کا یہ سفر تھا۔ میں نے 1996 میں وہ پارٹی جوائن کی تھی، اور ایک مشن، ایک آئیڈیالوجی کے تحت میں نے وہ پارٹی جوائن کی تھی، اور جب میں نے وہ پارٹی جوائن کی تھی میرے خیال میں میرے علاوہ 1 یا 2 خواتین اس پارٹی کے اندر تھیں، اور ہم نے اس پارٹی کے لیے بہت جدوجہد، میں نے 26 سال اس پارٹی کے ساتھ جدوجہد کی۔ اس وقت نہ ہمیں یہ کسی سیٹ کی لالچ تھی، نہ کسی اور چیز کی لالچ تھی، سب ایک مشن تھا۔ 3 چیزیں تھیں جو بیسیکلی جس نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا۔ ایک، رول آف لا، کہ ہر ایک کے لیے قانون ایک سا ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ عام آدمی کی زندگی میں ہم فرق لے کے آئیں گے اور ہم اس پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور سسٹمز ڈیولپ کریں گے اس ملک کے اندر کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو۔ اور تیسرا، اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا سلوگن تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہم جو لوگ جن کا صحیح ایٹیٹیوڈ یا جو لوگ صحیح اس ملک کے لیے کام نہیں کر سکے ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ 26 سال کے بعد، بلکہ اس وقت 23 سال تھے، 23 سال کے بعد ہم حکومت میں آئے۔ اس کے بعد آپ خود جج کر لیں، میں بالکل پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں، اور مجھے کوئی جو میرا کام تھا پارلیمنٹ کے اندر وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ کیا، اور میں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اس وقت پارٹی کے ساتھ پوری لائلٹی کے ساتھ چلی۔ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تب بھی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تب بھی، اور کسی بھی وقت ایسا کوئی وقت نہیں تھا کہ جس میں نے اس پارٹی کا پوری محنت کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن ایز این انڈیویجول میں سمجھتی ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے، اب جب کہ پارلیمنٹ کا ٹینیور بھی ختم ہو گیا اور میں کسی انڈر آبلیگیشن کسی قسم کی نہیں تھی، میں سمجھتی ہوں یہ ہر انڈیویجول کا حق ہے کہ وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اپنی پوزیشن چینج کر سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کا رائٹ ہے، ووٹ جیسے ہر ایک کا رائٹ ہے اسی طرح ڈیسیجنز بھی ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے۔ میں نے اب ان کے ساتھ، یہ بھی ایک نئی پارٹی ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسے یہ نہیں ہے کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں وہی 26 سال کا سفر ان کے ساتھ دوبارہ شروع کر رہی ہوں، لیکن اگر میں کسی زندگی کے یا کسی سٹیج پہ یہ سمجھا کہ یہ پارٹی ڈیلیور نہیں کر سک رہی
تو یہ دیکھیں یہ میرا رائٹ ہوگا کہ میں آبویسلی جیسے میں نے 26 سال بعد چھوڑی ہے ملک کی خاطر کہ یہ ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. جہانگیر صاحب، خاکوانی صاحب، یہ سب لوگ ہمارے 2011 سے ہمارے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور میں نے ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اپنی پارٹی کے اندر بھی کام کرتے ہوئے دیکھا اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. سو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو جوائن کروں گی اور یہ سب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. آئی ریسپیکٹ دیم آل اینڈ لائک وائز دے ریسپیکٹ می الاٹ. جب یہ میرے ساتھ پارٹی میں بھی تھے اس لیے میں ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں اور میں نے استحکام پارٹی جوائن کی ہے. منظر صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی جو ریزن ہے، کیا قیادت کا بیانیہ تھا جو ریاست مخالف تھا یا کوئی اور وجہ بنی آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں سمجھتی تھی کہ میں نے پارٹی کے ساتھ جدوجہد کی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ تینوں چیزیں جو تھیں وہ ہم جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا اور قوم کے ساتھ قوم کو امید دلوائی تھی، میرے خیال میں یہ تو آپ بہتر میڈیا والے کہہ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکے یا نہیں. سو باقی بالکل میں کنفرنٹیشنل پالیٹکس میں نہیں بلیو کرتی. میں پارلیمنٹری سسٹم میں بلیو کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ہمارے لیے اصل فورم ہے جہاں ہمیں اپنی آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور ہمیں وہیں سے ریزلٹس بھی ملتے ہیں. سو ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہنا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں جانے ہی کی جدوجہد ہے. اعظم صاحب جی اعظم 1 منٹ اپنے باری پہ بیٹھے. اعظم ترین صاحب میرا کوشچن آپ سے ہے، یہ بتائیے گا کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری الیکشن اناؤنس کر دی. اب آئی پی پی کیا سوچ رہی ہے الیکشن کی تیاری میں جائے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 90 دن سے تجاوز کر رہی ہے. اس پر آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ تاریخ دی الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے تاریخ دینا، ٹھیک ہے 90 دن کی ایک حد ہے آئین میں، مگر یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے کہ جو نیا سینسس ہے وہ اس کے رزلٹ اب آ رہے ہیں. یہ اگر یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کی وجہ سے ہم پچھلے سینسس کے اوپر الیکشن لڑنی پڑتی، اس کا وہ صحیح نہیں، کیونکہ 10 سال پرانا ڈیٹا اس کے حساب سے آپ الیکشن لڑیں گے تو وہ کام سارا آج کل کا ماحول، آج کل کا پاکستان اور ہے، اس قسم کا اس ٹائپ کا پاکستان اور تھا. تو اگر کچھ دن لیٹ ہو گئی ہے اور زیادہ دن لیٹ نہیں ہے، بہت تھوڑے سے دن لیٹ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ایک نئے سینسس کے اوپر الیکشن ہمارا ہمیشہ سے موقف تھا. ہمیں خوشی ہے کہ زیادہ ڈیلے کے بغیر نئے سینسس کے اوپر، نئے حلقہ بندیوں کے اوپر اب الیکشن ہو گئے. جی سر یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جب عدم اعتماد آیا تو اس میں ہمیں حمایت ملی، اور جو ہم نے ایکسٹینشن میں ساتھ دیا تھا سابق آرمی چیف کی اسی میں ساتھ دیا تھا، تو عدم اعتماد میں ہمیں حمایت ملی عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. اس پر آپ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں آپ رانا ثناء اللہ سے سوال پوچھیں جا کے تو آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں. جی رضوان پہلے کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اسی کنٹینیوٹی میں اب آپ ایک سیاسی جماعت کے پیٹرن چیف ہیں اور آپ نے بڑا ڈسٹنس لیا ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو اسٹیٹ کے خلاف جائے. اس وقت ایک فارمر پی ایم جو 3 دفعہ پی ایم رہے، ان کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر میں واپس آیا تو ایک آرمی چیف، ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ایک آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان، کسی پر مٹی نہیں ڈالوں گا، سب کو نشان عبرت بنا دوں گا. ایک پاپولر پارٹی کا 3 ٹائم پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹائم پرائم منسٹر ہوں. کس طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پولرائزیشن کی اس پالیٹکس کو؟ دیکھیں ایک تو ہم لوگ ایز اے پارٹی ہمارا موقف خلاف ہے ذاتی حملوں. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک انفرادی حملے کسی کے اوپر ہونے چاہیے، نام لے کے لوگوں کو آپ یہ کام کریں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے تو آپ جب پاکستان میں آئیں، آپ کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے آپ اس میں کام کریں اپنا. مگر یہ پہلے سے کہہ دینا نام لے کے جی یہ آدمی کو یہ نہیں ہے. خاص طور پہ جو نام لیا انہوں نے جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے نواز شریف اپنے
اچھا میڈم جی جی سوال کرنا چاہتا ہوں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک پارٹی نے پارلیمنٹ تک پہنچایا، اس پہ جب مشکل وقت آیا تو آپ اس کو چھوڑ کے جو ہے نئی پارٹی کے اندر جا رہی ہیں، کل کو ان کے اوپر برا وقت آیا تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں پارٹی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ برا وقت نہیں آیا، یہ پہلی دفعہ برا وقت نہیں آیا. 26 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ مارشل لاء بھی آیا، اس کے بعد کی حکومتیں بھی آئیں اور بڑی سخت اپوزیشن بھی آئی. اس وقت اس پارٹی کی اتنی پاپولیرٹی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. برا وقت کیسے ہے؟ ترین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کر لیا نا، اب کسی اور کو موقع دیتے ہیں. اس لیے کوئی ایسا برا وقت نہیں. ایک پارٹی کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت کو جو ہے کوئی سازگار ماحول دیا جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی شکوہ ہے. شاید آپ کی ڈاکٹر فردوس عاشقوان بھی کہہ چکی ہیں کہ شاید شہباز شریف بتانے گیا ہے کہ یہاں پر پچ کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا الیکشن کمیشن سب جماعتوں کے ساتھ اس کا ایک ہی ساتھ رویہ ہے؟ دیکھیں یہ تو صحیح بات ہے کہ رویہ ایک ہونا چاہیے. اگر یہ رویہ ایک نہیں ہوگا تو کوئی جمہوریت نہیں چل سکتی. اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ رویہ سب کے ساتھ ایک ہی رکھے گی، اور اس پہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ اب 4 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں، آپ کی پارٹی کی حلقوں میں کہیں پہ کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی، کہ کوئی جلسہ جلوس نظر نہیں آ رہا، تو صرف ڈرائنگ روم میں بات کرنی ہے، باہر بھی جانا ہے؟ پارٹی سوس روی کا بھی تو شکار ہے نا. جی پارٹی سوس روی سے بھی چل رہی ہے. چلیں دو کٹھے ہو. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں سیاست میں کئی دفعہ نہیں آیا. ایک میرا ٹریک ریکارڈ ہے. میں فیلڈ کا آدمی ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آرگنائزیشن کا بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. تو یہ ہماری ایک نئی پارٹی ہے. ٹھیک ہے الیکشن جلدی آ گئی ہے، مگر ہم بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ مل گئے آ کے، اور ہم مل جل کے اور بڑے صحیح طریقے سے منظم ہو کے ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے الیکشن میں شامل. بس یہ بتائیے کہ جو عدالت نے نیب ترامیم ختم کی، اس کے بعد ایک تو آپ کی اہلیت کے حوالے سے اور جو میاں نواز شریف کی اہلیت کے حوالے سے اگر کچھ کلیئر نہیں ہے، تو الیکشن جنوری میں اناؤنس کر دیا ہے، تو آپ کو الیکشن ہوتا نظر بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن تو میرے خیال میں ناگزیر ہے اور ہر حالت میں ہونا چاہیے، اور مجھے نظر آ رہا ہے. اس لیے الیکشن پاکستان کی اہمیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکشن جلدی میں ہو جائے، کیونکہ ایک ہمیں چاہیے اس ملک میں کہ 5 سال کی حکومت آئے جو آرام بیٹھے وہاں پہ آ کر 5 سال کے لیے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے منصوبے بنائے تاکہ ترقی ہو. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھی آپ کی جماعت کے حوالے سے وہ خدشات ہیں؟ ابھی دیکھیں ہماری نئی جماعت ہے، ہم فیلڈ میں نکلے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی بات ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں ہم کو شکایت نہیں. ہم لوگ خوش ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کام صحیح چلے گا. اور جہاں تک اہلیت کی بات ہے، وہ 5 سال پہ لمٹ ہو گئی ہے. میری بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی 5 سال پہ لمٹ ہو گئی ہے ڈسکوالیفیکیشن. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے الیکٹیبلز آپ کے پاس ہے، الیکٹیبلز آپ کے پاس ہے. طریق صاحب آپ کی پارٹی بڑی نظر آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد آپ مسلم لیگ نون میں جانا پسند کریں گے یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر کے اقتدار میں آئیں گے؟ ہم لوگ ہماری اپنی پارٹی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے پارٹی سے مشاورت کر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ایک دفعہ الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد جو اپوزیشن پارٹی کی بنے گی اس کے بعد پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے ہم اچھا فیصلہ کریں گے. قذافی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا آپ کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ کو اقتدار میں لائیں گے؟ اور دوسرا یہ کیا ہوگا؟ آپ کو اقتدار میں لائیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اگر الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں اس طرح مداخلت نہیں کرتی، اور ہمارا بھی اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کے ساتھ. ہم ہیں جمہوری پارٹی ہے، اور ہمیں اگر مدد چاہیے تو وہ پاکستان کے عوام کی مدد چاہیے. لاسٹ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں. جب دوست مشکل وقت میں ہوتا ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے، تو ابھی ان کی حالت سے آپ کو دکھ ہے؟ نو کمنٹ. دیکھیں یہ لمبی کہانی آ جاتی ہے، اس میں ذاتیات کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں میں نے عمران خان کی ساتھ کام کیا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، تو یہ اس میں ذاتی دوستی پیچھے تھی، اور زیادہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نئی امید کے ساتھ آئے تھے، اور ہم اس امید میں شامل تھے. سر خواتین میں سے انشاءاللہ وہ امیدیں انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی پورے کرے گی. جی لاسٹ
सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब और पीटीआई को आप इलेक्शन में देखते हैं क्या? देखिए, ये सवाल जो है ना पीटीआई को इलेक्शन में देखने वाला, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। अभी इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं और देखें आगे क्या होता है। ये कबर वक्त है। जहाँ तक हमारा ख्याल है, इलेक्शन में तमाम लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए, बराबरी का। उसके बाद जो अवाम जिसको पसंद करता है उसको आगे आना चाहिए। अच्छा तरीन साहब, अभी तक आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, सारे मामला पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, और अगर आपकी पार्टी एंड टाइम पे रजिस्टर्ड होती है तो आपको फिर इलेक्शन कैंपेन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी सारी पार्टी भी सुस्त रवि का शिकार है। फिर वही वाली बात मैं करूँ, एक तो अच्छी बात यह है कि पार्टी अभी तक अपने ना रजिस्टर नहीं हुई है। माशाल्लाह अच्छी आज हाजिरी है ज्वाइनिंग में, तो ये कोई शक नहीं है, पार्टी हमारी कोई वजह नहीं है कि रजिस्टर ना हो। चौधरी साहब आप बता सकते? आई थिंक इसी हफ्ते में हमारी पार्टी प्रोसेस हो जाएगा और रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और हमें सिंबल भी मिल जाएगा। तरीन साहब, आपने कहा फील्ड के आदमी है, वनडे की तर्ज पर खेलेंगे, टेस्ट मैच की तर्ज पर खेलेंगे। अभी तो लगता है कि आप तो टेस्ट मैच समझ के खेले। देखिए, असल मैच होता है टेस्ट मैच। T20 जो है ना वो शौकियों का होता है। साहब आप चाह रहे हैं कि स्लोली विन द रेस? जी, स्लोली विन द रेस। जरूरी नहीं है कि स्लोली जीते। कभी कभी ऐसा मौके की बात है। कभी मौका होता है कि स्लोली आप जाते हैं, आपको पता होता है आपने इंशाल्लाह निकल। कई मौके होते हैं जब आपको स्प्रिंट करके जीतनी पड़ती है। ये सियासी फैसले हैं, इंशाल्लाह मौके में सही फैसले करेंगे।